ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس دنیا کے 5 ایسے تاریخی واقعات کی جہاں قدرت کے بنائے گئے چند ایسے جاندار نسل در نسل معدوم ہو گئے، جن کی واقعات دیکھتے ہوئے یہ ماننا مشکل ہے کہ کبھی یہ زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے اور دھرتی پر ان کا راج تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن زمین پر چلتے پھرتے تھے، پلتے پھولتے تھے، تمام قدرتی اجزاء کا استعمال بھی کرتے تھے کہ انسان بعض اوقات یہ بھول جاتا ہے۔ دنیا ہمیشہ ایسے رہنے والی نہیں، اور ایسی بات کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے یا سونامی آفات کی شکل میں آتے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تغیر اور تبدیلی اس کائنات کا ہمیشہ سے حصہ ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ماہرین نباتات ہو یا ماہرین حیوانات، تاریخ دان ہو یا سائنسدان، سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد غور کرے۔ تاریخ میں ہونے والے معدومیت سے حیرت انگیز واقعات بتاتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی مخلوقات اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہونے والے ایک مکمل فطری عمل سے گزری ہے۔ اب تک تاریخ ہمیں 5 بڑے پیمانے پر معدوم ہونے والے جانداروں کے واقعات بتاتے ہیں، لیکن اگر انسان نے اس کے سفر سے سبق نہ سیکھا تو کچھ بعید نہیں کہ یہ زمین پر اگلی معدوم ہونے والی اگلی مخلوق انسان ہی ہو۔ ایک اندازے کے مطابق اس کائنات میں قریباً 8.7 ملین مخلوقات موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دنیا میں انسانوں کے ساتھ تقریباً 87 لاکھ جاندار مخلوقات آباد ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر اب تک تقریباً 99% مخلوقات معدوم ہو چکے ہیں، اور اب تک جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں آباد ہیں، یہ بچ جانے والی اس سے 1% کا حصہ ہے، اور اس سے 1% میں انسان بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 99% مخلوقات جو ختم ہو چکی ہے، وہ آخر کار کہاں گئے؟ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس دھرتی سے غائب ہو گئی؟ پیارے دوستو، مشہور سائنسدان چارلس ڈارون کا کہنا تھا کہ ہماری زمین کئی طرح فطری تبدیلیوں سے گزری ہے، چنانچہ جو جاندار ان تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے گئے وہ باقی رہ گئے، لیکن جو جاندار تبدیلیوں کے ساتھ رہنا نہیں سیکھے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئے۔ لیکن نئے آنے والے سائنسدانوں نے مزید تحقیقات کیے اور چارلس ڈارون کے اس نظریے کی نفی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مخلوقات اس دنیا میں ختم ہو چکی ہے، وہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ زمین پر ہونے والے 5 بڑے حادثات کی وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ چارلس کا نظریہ ایک اپنی جگہ اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں یعنی جانداروں کی زندگی پر نظر انداز ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ معدوم یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ زمین پر گزرے چند تباہ کن ہولناک واقعات یہاں موجود جانداروں کی زندگی پر بہت بڑے پیمانے پر اثر ڈالتے ہیں، جیسا کہ ڈائناسور دیوہیکل جانداروں کا خاتمہ ان واقعات کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس قدرتی نظام تغیر کی تاریخ بتاتے ہیں کہ اس تاریخی واقعات میں سب سے پہلے واقعہ آج سے تقریباً 444 کروڑ سال پہلے پیش آیا۔ سائنس اس تاریخی حادثے کو اردویشن سیلورین میکس ایکسٹینشن کا نام دیا ہے۔ اس ایکسٹینشن کے دوران 86 لاکھ کے قریب جاندار معدوم ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن 2 حصوں میں پیش آئے، جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تحت نارتھ امریکہ اور یورپ کے سمندر کا پانی آئس یعنی برف کی صورت میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے سمندروں میں پانی کم ہونے لگا اور ان کے نیچے دبے درخت اور چٹان ظاہر ہونے لگے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں زمین پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی اور یہاں زندگی کا موجود ہونا مشکل ہونے لگا۔ یہی وہ وقت تھا کہ زمین پر سب سے بڑے آئس ایج کا آغاز ہوا۔ اس حادثے نے زمین پر رہنے والے زیادہ تر جانداروں کا خاتمہ کر دیا۔ موسمیاتی تبدیلیاں اپنی جگہ قائم رہی اور وجہ بنی اس ایکسٹینشن کی دوسرے دور کا۔ ناظرین، آئس ایج آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، جس کے نتیجے میں سمندروں کا پانی بڑھنے لگا، لیکن پانی میں آکسیجن کا مقدار بہت کم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بچی گچی مزید کئی سمندروں کی مخلوقات کا خاتمہ ہو گئی۔ کائنات میں آنے والے اتنے بڑی تبدیلیوں میں کئی جانداروں کا خاتمہ کیا، وہی زمین پر ایک نئے دور کا آغاز بھی کیا۔ موسم اور ماحول کے اس بدلاؤ نے کئی نئی جانداروں کو زندگی دی اور یہ زمین ایک بار پھر پلنے پھولنے لگی۔ پیارے دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سائنس کی یہ انکشافات نئی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے دیویکل چوپایوں کا ذکر بھی کیا ہے، جنہیں انسانوں کے وجود میں آنے سے پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں کائنات کی دوسرے بڑے میکس ایکسٹینشن کی، جس سے سائنس کی زبان میں لیڈونین میکس ایکسٹینشن کہا جاتا ہے، جو پہلے بتائی گئی کروڑوں سال بعد رونما ہوا۔
اور اس کے نتیجے میں اس وقت زمین پر راج کرنے والے تقریباً 80% جانداروں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب زمین پر موجود کچھ بڑے اور بے حد پرانے درختوں کی جڑوں میں زمین کے اندر بہت بڑے زیادہ گہرائیوں میں پھیلا دی تھی، جس نے زمین کے کٹاؤ کو بہت حد تک روک لیا۔ اس وجہ سے سمندر کئی طرح سے ضروری معدنیات سے معدوم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ سمندری مخلوقات جن کی زندگی کا دار و مدار ہی ان معدنیات پر تھا، ان کی زندگی کا خاتمہ ہونے لگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جاندار سمندر میں آکسیجن پیدا کرنے کی باعث ہے، چنانچہ ان کے خاتمے کے ساتھ ہی سمندر میں آکسیجن لیول نہ ہونے کے برابر رہ گیا، جس کے نتیجے میں مزید کئی سمندری مخلوقات ماری گئی۔ ناظرین، تباہی کی اسی ہی دور میں زمین پر کبھی بھی آتش فشاں پڑنے لگے، جن کے نتیجے میں رہنے والے جاندار بھی موت کے منہ میں چلے گئے، اور اس طرح 80% جاندار دوسرے میس ایکسٹینشن کے نظر ہو گئے۔ لیکن زندگی مکمل طور پر اس دھرتی سے ختم نہیں ہوئی، اور پھر تباہی کا ایک تیسرا دور شروع ہوا۔ پریمیئر میس ایکسٹینشن کا نام سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تباہی کی اس نئے دور آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے گزرا ہے، جس سے اب تک سب سے بھیانک تباہی مانا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں زندگی کا لگ بھگ خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس ایکسٹینشن کا آغاز سائبیریا میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں لاوا نکلا، جس نے آنے والے راستے میں اپنے سارے رکاوٹوں کو جلا کر ڈالا۔ اس میں کئی سارے جنگلات اور نباتات جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے لگی، بلکہ کئی قسم کے نقصانات کی وجہ سے زہریلی مادوں کا اخراج بھی ہوا۔ فضا میں پائی جانے والے یہ نقصان زہریلے وادی اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ اس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بے حد بڑھ گیا، اور یہ زہریلے مادے بارش کے پانی کے ساتھ جب زمین پر گرے تو انہوں نے بے شمار زمینی اور سمندری مخلوقات کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ وہ وقت تھا جب زمین پر بہت نایاب، شاندار دکھائی دینے والے انواع و اقسام رہا کرتے تھے، لیکن ہولناک تباہی اس وقت کائنات کے 96% سمندری اور زمینی مخلوقات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہر تباہی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں اس دھرتی پر نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ قدرت کا نظام چلتا رہا، اور آج سے تقریباً 20 کروڑ سال پہلے ایک اور حادثے نے جنم لیا۔ اس تباہی کی ذمہ دار افریقہ کے پھٹنے والے ایک بڑے آتش فشاں کو مانا جاتا ہے۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد زمین پر کئی زہریلی کیمیکل کا اخراج ہوا، جو کہ آب و ہوا میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا۔ اس دوران بے شمار تیزابی بارش ہوئی، جو سمندر کے پی ایچ لیول پر اثر انداز ہونے لگے، جس نے ایک بڑی تعداد میں سمندری مخلوقات کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی نباتات بھی معدوم ہو گئے۔ اس دوران کائنات کے 80% مخلوقات کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پانچویں بڑی تباہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی تباہی آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پہلے ہوئی، جس کا آغاز خلا سے تیزی سے گرنے والے ایک بہت بڑے اسٹرائٹ کے ہمارے زمین کے ٹکرنے کی وجہ سے ہوا، جس نے زمین میں 20 کلومیٹر گہرا گڑھا بنا دیا، اور یہ گڑھا تقریباً 180 سے 200 کلومیٹر چوڑا تھا، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تباہی تھی۔ اس ٹکراؤ نے نہ صرف کئی براعظموں میں تباہی مچائی، بلکہ بے شمار مخلوقات کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران زمین کی آب و ہوا کافی عرصے تک کے لیے دھول اور مختلف طرح کے گیسوں سے بھڑک اٹھی۔ اس وجہ سے کئی مہینوں تک سورج کی کرنیں زمین تک نہ پہنچ سکیں، اور جو زمین پر ٹمپریچر میں شدید کمی کا باعث بنا۔ یہ میس ایکسٹنکشن کئی ادوار تک جاری رہا، اور تقریباً 75% جاندار اس کے نتیجے میں معدوم ہو گئے۔ اسی دوران زمین کے کئی حصوں میں آتش فشاں بھی بڑھنے لگی، اور اس تباہی سے اس وقت زمین پر موجود ڈائناسور سے لے کر ایک نیا قسم کی سمندری مخلوقات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایکسٹنکشن زمین پر انسانیت کے قائم رہنے کے لیے بے حد ضروری تھی، کیونکہ اتنے خوفناک اور بے عقل جانداروں کی موجودگی میں انسانوں کا زندہ رہنا ویسے بھی ممکن نہیں تھا۔ حضرات محترم، حالیہ کئی عرصے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات اب چھٹے ایکسٹینشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ اس مرتبہ معدوم ہونے والی مخلوقات میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان اب اپنی کی گئی غلطیوں کی وجہ سے کئی ماحولیاتی تبدیلیوں کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور یہ غلطیاں کسی بہت بڑی تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کائنات کے ارتقاء کا یہ عمل ازل سے جاری ہے، اور اب تک جاری رہے گا۔ جس طرح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قیامت اور اس کے قائم ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے سائنسدانوں کی یہ تحقیق اس بات کی دلیل ہے کہ جو باتیں آج ماہر سائنسدان کہہ رہے ہیں
قرآن مجید کئی سو سال پہلے ہی ہمیں اس آنے والے خطرے سے آگاہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور اپنی آبدی زندگی کی تیاری کریں۔ ناظرین، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔